بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک بچہ جسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہی ایک دن سب سے بڑے ظالم بادشاہ کے تخت کو ہلا دے گا؟ سوچئے، ایک ماں اپنے نومولود کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر رہی ہے، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف، مگر اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین، اور وہی بچہ دشمن کے محل میں پرورش پاتا ہے۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی حیرت انگیز کہانی، خوف سے اقتدار تک، دریا سے دربار تک، اور غلامی سے آزادی تک۔ فرعون کی قوم پر مختلف قسم کے عذاب۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرو۔ پھر آپ اور ہارون نے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، اے اللہ، آپ نے فرعون اور اس کی قوم کو اس لیے دولت، قوت اور حکومت عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کریں، لہٰذا آپ ہی ان کے مظالم کا انہیں مزہ چکھائے اور ان کے مال و دولت کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ سکیں۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، اور بے شک ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ پھر جب ان یعنی قوم میں فرعون پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری مقدر میں لکھی ہوئی تھی، اور جب انہیں کوئی بدحالی پیش آتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاتھوں ان قوم فرعون کی اپنی نحوست ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ فرعون اور اس کے درباری موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ ہمیں سحر زدہ کرنے کے لیے جو بھی نشانی لے آؤ، ہم پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قوم فرعون پر پے در پے عذاب اور ان کی وعدہ شکنی۔ جب فرعون اور اس کی قوم سرکشی میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمائے۔ سب سے پہلے قحط آیا۔ فرعون اور اس کی قوم کے باغات میں پھلوں کی کمی ہو گئی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام عائد کر دیا کہ یہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ پھر ان پر طوفان آیا، کئی دن تک مسلسل ان پر بارش برستی رہی۔ قوم فرعون کے گھروں میں پانی جمع ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے گھر اس سے محفوظ رہے۔ پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ ٹڈیوں نے قبطیوں کے باغات، کھیت اور ہر قسم کی چیزیں چاٹ لی، مگر بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہ ہوا۔ 7 دن تک مسلسل قبطی اسی عذاب میں مبتلا رہے۔ پھر جوؤں کا عذاب آیا جو قبطیوں کے خون کو چوس رہی تھی۔ لوگوں کے لیے کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ پھر خون کا عذاب آیا، قبطیوں کے استعمال کا سارا پانی خون بن گیا۔ جب بھی ایک عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ دور ہو جائے، ہم بھی مومن بن جائیں گے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ دوبارہ سرکشی کرنے لگتے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئے، مینڈک اور خون کا عذاب الگ الگ واضح نشانیوں کے طور پر بھیجا۔ پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے، اور جب ان آل فرعون پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، جیسا کہ اس اللہ تعالیٰ نے آپ سے دعا کی قبولیت کا عہد کر رکھا ہے۔
اگر آپ یہ عذاب ہم سے دور کر دیں گے تو ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے ضرور آپ کے ہمراہ روانہ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے ایک مقررہ وقت تک جس تک انہیں پہنچنا تھا اس عذاب کو ہٹا لیتے تو وہ اسی وقت عہد شکنی کرنے لگتے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کیے تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو بھی نشانی دکھاتے تھے وہ پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور جب انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کر دیا تو ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے جادوگر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہوا ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے عذاب اٹھا لینے کی دعا کر دے، ہم ضرور سیدھی راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ہم نے ان سے عذاب ہٹا لیا تو وہ فوراً اپنی بات سے پھر گئے۔ بنی اسرائیل کی مصر سے ہجرت اور فرعون کا تعاقب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر قوم فرعون پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو کر اپنی اصلاح کر سکے، مگر پھر بھی بیدار نہ ہوئے اور اپنے ظلم و زیادتی میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین یعنی فلسطین یا کنعان چلے جائے۔ وہاں جانے کے صرف دو ہی راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ جو بالکل قریب ہے اور دوسرا بحر احمر کا راستہ جو کچھ دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ بنی اسرائیل خشکی کا راستہ چھوڑ کر دریائی راستہ اختیار کرے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات بحر احمر کے راستے سے اتنی جلدی روانہ ہوئے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے قبطی عورتوں سے جو زیورات یہ تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے۔ جیسے ہی فرعون کو بنی اسرائیل کی مصر سے روانہ ہونے کی اطلاع ملی، اس نے فوراً اپنی فوج کو ساتھ لے کر ان کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی ان کے قریب جا پہنچا۔ بنی اسرائیل نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا کہ فرعون اپنی فوجوں کو لے کر آ رہا ہے تو گھبرا کر کہنے لگے، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ آگے دریا ہے اور پیچھے دشمن کی فوج۔ فرمانے الہی ہے ترجمہ۔ پھر اس رسول نے اپنے رب سے دعا کی، بے شک یہ سب لوگ مجرم ہیں۔ ہم نے اس رسول سے کہا کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا اور دریا کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دو۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے تعاقب کے لیے شہروں میں اہلکار بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ بے شک یہ بنی اسرائیل توڑے لوگوں کا گروہ ہے، اور بے شک یہ بنی اسرائیل ہمیں بہت غصہ دلا رہی ہے، اور یقیناً ہم ایک چوکس اور ہوشیار جماعت ہے۔ آخرکار اللہ نے انہیں فرعونیوں کو باغات اور چشموں سے نکال باہر کیا اور خزانوں اور اچھے اچھے مقامات سے محروم کر دیا۔ اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ بس وہ فرعونی سورج نکلتے ہی ان یعنی بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلے۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، یقیناً اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔